تکبیر کیا جائے خطابت حضرت مولانا طالب بن علوی صاحب جمعیت اشاعت توحید و سنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. یہ خالی جگہ پر کر لیں. آگے آ جائیں. آگے ہیں تھوڑا سا آگے ہیں. میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ دین کے ان اہم مسائل میں سے ایک ہے جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جس طرح اللہ کی الوہیت کو ماننا ضروری ہے، اس طرح انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. اس طرح قیامت پر یقین رکھنا ضروری ہے. اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بدیہی اور واضح مسئلہ ہے کہ اس پر دلائل دینے کی بھی ضرورت نہیں. دن کے 12 بجے ہوں
سورج نے ذرے ذرے کو روشن کر دیا اور کوئی آدمی دلیل مانگے کہ ثابت کرو کہ سورج ہے، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ خدا گواہ ہے، دن کے 12 بجے سورج کا روشن ہونا وہ اتنا واضح نہیں ہے جتنا مسئلہ میرے آقا کی ختم نبوت کا واضح ہے۔ کوئی آدمی میری اس گفتگو کا یہ مطلب نہ لے کہ میرے پاس ختم نبوت کے دلائل کوئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہو۔ دلائل میرے پاس بے شمار ہیں۔ میرے آقا کی ختم نبوت پر میں قرآن کی 100 آیتوں کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، مفسر قرآن علامہ محمد عطا اللہ صاحب نندیالوی۔ ایک بڑی مشہور آیت ہے، اس کا نام ہی آیت ختم نبوت۔ ما کان محمد، پڑھیے میرے سامنے، وہ بھی سامنے لکھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ان کا کوئی حقیقی بیٹا بلوغت کو نہیں پہنچا، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ بیٹا کوئی نہیں تو ان کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت تک جتنے لوگ ان کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب ان کی روحانی اولاد ہوگی۔ وخاتم النبیین، اور وہ صرف نبی نہیں ہیں، سارے نبیوں کے خاتم بھی ہیں۔ یہ بڑی معروف آیت ہے اور بڑی واضح آیت ہے میرے آقا کی ختم نبوت۔ مولانا احمد شعیب خان صاحب نے ایک آیت پڑھی لیکن اس کی تشریح نہیں کر سکے، وہ میں کر دیتا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک قریہ کے لیے، ایک وقت کے لیے۔ آمنہ کا لال صرف مکے کے لیے،
یثرب کے لیے، مصر کے لیے، یا ایک وقت کے لیے؟ ہر نبی ایک قوم کے لیے، اور جب میرے نبی کا تذکرہ قرآن نے کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا۔ یہ ایک مرتبہ للناس کا لفظ تو کہو، بولو تھوڑا جی، ایک قبرستان دی فضا ختم کرو، بولو زور سے، وما ارسلناک للناس۔ یہ بیان کرتے تھے میرے تفسیر کے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، ان کا جو مرکز ہے راولپنڈی میں دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار، یہ تحریک ختم نبوت کا مرکز تھا۔ تمام علماء ان کے دسترخوان پہ ہوتے، انہی کے ہاں کھانا کھاتے، یہی بڑے بڑے جلسے ہوتے، مرکز تھا۔ اور وہ دارالعلوم تعلیم القرآن مرکز ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا، اور یہی مرکز ہے ختم نبوت کا۔ اگر کسی بندے کو یہ پتہ نہیں، آپ واقف نہیں، تو آج سنیں، سب سے پہلے جو قرارداد کسی جلسے میں پیش کی گئی کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یہ 1949 کی بات ہے۔ بولو ذرا، بولو، 1949 کی بات ہے، ہماری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں۔ پہلی قرارداد کہ مرزائیوں کو پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یہ پہلی قرارداد جس کانفرنس میں پیش کی گئی تھی وہ سالانہ جلسہ تھا دارالعلوم تعلیم القرآن کا۔ رپورٹ اٹھائیے، تاریخ اٹھائیے، بندیالوی بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا۔ سب سے پہلی قرارداد جو مرزائیوں کے خلاف پاس ہوئی وہ سٹیج میری جماعت کے مرکز کا تھا۔ نعرہ تکبیر، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ شورش کاشمیری صحافی برادری میں ایک بہت بڑا نام ہے، شاعر بھی ہے، خطیب بھی ہے، چٹان رسالہ نکالتا ہے، اور حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہا ہے۔ اس نے چٹان کے آخری صفحے پر سن 1974 کی تحریک میں مولانا غلام اللہ خان کا فوٹو چھاپا اور نیچے لکھا میزبان ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، شیخ القرآن، شیخ القرآن۔ تو لانا رہا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ آج کوئی انکار کرے کہ اشاعت التوحید و سنہ کا ختم نبوت میں کردار کوئی نہیں، ختم نبوت کا میزبان یہ لقب دیا تھا شورش کشمیری نے حضرت شیخ القرآن کو رحمت اللہ علیہ۔ میں زیادہ لمبی بات بھی نہیں کروں گا،
اور پچھلے سال کی طرح 2:30 بھی نہیں بجائیں گے. شاہ جی آئیں گے تو میں مائک چھوڑ دوں گا، وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. حضرت شیخ القرآن کا ایک انداز تھا، ہم نے انہیں سنا للناس پہ. بندیالوی اس کی نقل اتارنا چاہتا ہے. نقل میں کتنا مزہ ہے، نقل میں کتنا مزہ ہے، اصل کیا ہوگا؟ وہ خلوص میرے پاس نہیں، وہ اخلاص میرے پاس نہیں، وہ جذبہ میرے پاس نہیں جو میرے استاد کے پاس تھا. شیخ القرآن نے کہا میرے نبی کی نبوت تھی للناس. کہو ایک دفعہ للناس، گونج آنی چاہیے، گونج آنی چاہیے. ختم نبوت میں اپنا حصہ ڈالو یار، صرف خطیب بول کے جا رہے ہیں، آپ بھی حصہ ڈالو. میرے نبی کی نبوت تھی للناس، اور جب قرآن نے میرے نبی کے قبلے کا ذکر کیا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس. یہ قبلہ بھی کیا تھا؟ للناس. اور جب قرآن نے میرے نبی کی کتاب کا ذکر کیا تو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن ہدایت ہے للناس. اور جب قرآن نے میرے نبی کی امت کا ذکر کیا تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. نبی بھی للناس، قبلہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، امت بھی للناس. اگر قبلے کے بعد دوسرا کعبہ کوئی نہیں اور قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں اور امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں. آج ابو بکر نعرہ ہی بھول گیا ہے. دعا کر دیں اللہ تیری شادی کروا دے. جیڑا کوئی ذہن ہے یہ بھی تیری بیوی کٹ کے لے جائے گی. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ ختم نبوت پر قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ میں اس پر پڑھتا رہوں تو وہ آیتیں ہی میں پڑھتا رہوں. میں علماء بیٹھے ہیں، سٹیج بھرا ہوا ہے، سامعین میں بھی علماء ہوں. دلائل شرع کے 4 ہیں. ہماری اصول فقہ کی کتابوں نے لکھا کہ شریعت کے جو دلائل ہیں وہ کتنے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن، دوسرے نمبر پہ میرے نبی کا فرمان، تیسرے نمبر پہ صحابہ کا اجماع، اور اگر کوئی مسئلہ ان تینوں میں نہ ملے تو پھر مجتہد کا قیاس، جیسے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس مانتے ہیں، وہ قیاس کرنا پڑے گا. تو پہلی دلیل ہے قرآن، میں نے اس سے 2 آیتیں پڑھ دی. دوسری دلیل ہے میرے نبی کا فرمان. میں نبی پاک کا فرمان پڑھنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ رب ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا. یہ لو فرضیہ ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی
نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر فاروق اعظم نبی ہوتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک میں مدینے چھوڑا. میرے گھر بھی ہیں، تیرا گھر بھی ہے. کوئی بندہ تو عورتوں کے پاس رہنا چاہیے. تم یہاں رہو، ہم چلے جاتے. پیچھے سے منافقوں نے حضرت علی کو تانے مارنے شروع کر دیے. تین زنانیاں کول چھوڑ گئے نہیں، تجھے نہیں لے گئے. حضرت علی تیز رو سواری پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے جا ملے. میں تو تمہیں مدینہ چھوڑ کے آیا تھا. یا رسول اللہ، منافق تانے مارتی ہیں کہ تجھے ساتھ جہاد کے لیے نہیں لے گئے. میرے آقا نے فرمایا علی، تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. پھر میرے نبی کے ذہن میں آیا، میں نے حضرت علی کو تشبیہ دی ہے ہارون سے. ہارون تو نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں. کوئی آدمی اس تشبیہ کو دلیل بنائے کہ ہارون سے تشبیہ دی تو شاید حضرت علی بھی نبی ہوں گے. تو میرے نبی نے فرمایا علی، میں تمہیں چھوڑ کر اسی طرح جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. لیکن یہ بات سنو، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے. لوگوں نے اس حدیث کو بھی حضرت علی کی خلافت کی دلیل بنا لی کہ یہ دلیل ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم اہل سنت کہتے ہیں نہیں، آپ کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر ہے. زور سے بولو. انہوں نے یہ دلیل بنائی کہ یہ خلافت کی دلیل ہے. لوگوں کو پکا دی دلیلیں انہوں نے. اہل سنت کے بچے بچے کی زبان پر وہ روایتیں آ رہی ہیں، وہ پڑھتے ہیں، انہیں یاد ہیں. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، سب کو یاد ہے. انہوں نے پکوا دی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ خلافت کی دلیل ہے. میں نے کہا لغت کی کوئی کتاب اٹھا، کسی لغت کے امام نے، امام راغب نے، فیروز آبادی نے، ابن منظور افریقی نے، تاج العروس نے، کسی لغت کی کتاب نے مولا کا معنی خلیفہ لکھا ہو لیا. مولا بمعنی خلیفہ، مولا بمعنی امام. کسی نے معنی کیا مولا کا، مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی غلام. سن دے ہو کو نہیں سن دے؟ مولا کا معنی محبوب، مولا کا معنی محب، مولا کا معنی دوست. کچھ لوگوں نے وہاں حضرت علی کی شکایت کی تھی، میرے نبی کو ناگوار گزرا. انہوں نے حیدر کرار کی شکایت کیوں کی؟ اس موقع پہ میرے نبی نے فرمایا جس کا میں دوست اس کا علی دوست. جو علی سے دوستی نہیں رکھتا وہ مجھ سے دوستی کا دعویٰ نہ کرے. مولا بمعنی دوست ہے. مولا بمعنی خلیفہ کیسے ہو گیا؟ مولا بمعنی امام کیسے ہو گیا؟ میں پڑھے لکھے لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں.
بڑی نفیس سی دلیل دینا چاہتا ہوں، لیکن کہیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے۔ علماء اگر اس کو پسند کرے دلیل کو تو وہ میری تائید کر دیں، یہاں مجمع میں بیٹھے ہیں وہ وہاں سے سبحان اللہ کہہ دیں، آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کہہ دیں۔ میرے نبی کے انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے فرمایا قلم دوات کاغذ لاؤ، میں تمہیں کوئی تحریر لکھ کر دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ۔ حضرت عمر کا یہ جواب میرے نبی نے مانا، دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے کاغذ قلم طلب نہیں کی، تحریر ضروری ہوتی تو لکھوا کے جاتے۔ اس جواب کو حضرت علی نے بھی مانا، اگر نہ مانا ہوتا تو وہ قلم دوات وہ کاغذ لے آتے، یا رسول اللہ میں لے آؤں لکھ دو۔ یار لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے۔ کیا لکھنا چاہتے تھے؟ وہ سمجھو گے کوئی نہیں سمجھو گے، بولو تو صحیح۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا 3 مہینے پہلے خم غدیر پر من کن تو مولا ہو فعلی مولا کے ساتھ خلافت کا اعلان تو ہو گیا تھا، ہون میرا نبی قلم دوات منگوا کے لکھوانا چاہتا، معلوم ہوندہ توان یقین اس تے نہیں، توان بھی کچھ شک اس تے ہے۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا، حضرت علی میرے سر کا تاج ہیں، حضرت علی کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، حضرت علی کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہے، حضرت علی میرے محبوب ہیں، حضرت علی سے محبت میرے ایمان کا حصہ ہے، حضرت علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ یہ جو میں نے ساری گفتگو کی ہے من کن تو مولا والی، تو میری اس تقریر کے نیچے آپ کومنٹ پڑھیں دشمن علی ہے، کچھ لکھیں گے دشمنان علی پر لعنت، علی کے دشمنوں پر لعنت، نیچے لکھتے جائیں گے۔ میں نے کہا اے لعنت علی تکلیف تسی نہ کرو، ایک کم میں کر چھڑ، یہ تکلیف کومنٹ میں آپ نہ کریں، یہ میں کر دیتا ہوں۔ میرے ساتھ بولو دشمنان علی پر، زور سے بولو حضرت علی کے دشمنوں پر، حسنین کریمین کے دشمنوں پر، سیدہ فاطمہ کے دشمنوں پر، یہ میں کر دیتا ہوں۔ یہ تکلیف تم کیوں کرتے ہو؟ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ میں تو تھوڑی سی آگے بڑھ کے بھی لعنت کو وسیع کرنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر کے دشمنوں پر لعنت، فاروق اعظم کے دشمنوں پر، عثمان ذو النورین کے دشمنوں پر، سیدنا معاویہ کے دشمنوں پر۔ یہ تکلیف ہم کر دیتے ہیں، آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت؟ دلائل کا جواب دلائل سے دیجئے، گالیوں سے نہیں۔ میری ماں بہن کی گالیاں نہیں نکالا کیجئے کومنٹ میں، دلائل دیجئے، دلائل تے دلیل بھی کوئی کم دی۔ اب بندیال بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، کہوں؟ میں نے کہا خلافت، امامت، من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس نال ثابت نہیں ہوندی، انہا لفظہ نال ثابت نہیں ہوندی۔ میرے کو لا، میں تجھے بتاؤں خلافت اور امامت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ مروا ابا بکر
فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خلافتہ ان ثابت ہونیاں نہیں۔ محمد لفظوں سے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس سے خلافت ثابت کرتا ہے، اور خلافتہ ان ثابت ہونیاں نہیں۔ عورت آئی، اس نے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا پھر آنا، اس نے کہا میں آؤں، ان جی تو ولا مجد کا، میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، کانہا ترید الموت، اس کے ذہن میں تھا کہ آپ موت کا جام پی لیں، آپ موت کا جام پی لیں، میں آؤں آپ کو موجود نہ پاؤں، تو پھر ہن سن خلافتہ کی یہ ثابت ہونیاں نہیں۔ میں عربی عبارت پڑھوں گا، نبی پاک کا ارشاد پڑھوں گا، ترجمہ نہ کروں۔ مزہ یہ ہے، آپ نے فرمایا ان جیتے، اگر تو آئے، ولم تجدنی، اور مجھے موجود نہ پائے، فاتی ابا بکر، خلافتہ ان ثابت ہونیاں نہیں، تو پھر کس کے پاس چلی جانا؟ اور خلافت یوں ثابت ہوتی ہے کہ زندگی کا آخری خطبہ دیتے ہوئے میرا نبی فرمائے یہ ساری کھڑکیاں بند کر دو جو مسجد کی طرف کھلتی ہیں، گھر کے مین دروازے، گلیوں میں، کھڑکیاں مسجد میں، یہ بند کر دو۔ لا تبقین خوخۃ فی المسجد، کوئی کھڑکی مسجد کی طرف باقی نہیں رہنی چاہیے، ان کو بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی، اور وہ کس کا گھر ہوگا؟ جو لوگ آپ میں سے عمرے پہ گئے، آپ نے وہ جگہ نہیں دیکھی، آپ جائیں تو دیکھ لیں، روضہ رسول پہ آئیں، سلام پڑھیں، مثلا اس صف پہ کھڑے ہو کے آپ نے سلام پڑھا، اب تو پیچھے نہیں آنے دیتے، آگے نکلنا پڑتا ہے، لیکن آپ دوبارہ ادھر سے آ سکتے ہیں، اس صف کی سیدھ میں آپ پیچھے چلتے جائیں، پیچھے اس طرف روضہ ہے، اس طرف چلتے جائیں، سامنے جو دروازہ ہے باب الصدیق، اس کا نام کیا ہے؟ اس کے اندر کھڑے ہو کے اس کے اوپر عبارت پڑھیے، ہاذہ خوخۃ ابی بکر، ہاذہ خوخۃ ابی بکر، یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جہاں حضرت ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلا کرتی تھی۔ میرا موضوع پھر درمیان میں نہ رہے، میں نے دو دلیلیں پیش کر دیں، قرآن سے بھی اور آقا کے فرمان سے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حدیث ہے، میں نے پیش کر دی۔ تیسری چیز ہے صحابہ کا اجماع، کیا؟ قرآن، حدیث، صحابہ کا اجماع۔ صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر کہ میرے آقا کے بعد جو نئی نبوت کا مدعی ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحابہ کا اس پر کیا ہوا؟ اکٹھ، اجماع۔ آپ میں جو لوگ تاریخ و سیرت کی کتابیں پڑھتے، علماء کی تقریریں سنتے رہتے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ حضرت عمر نے روکا، اختلاف کی، فی الحال نہیں کرنی چاہیے، فی الحال مدعیان نبوت سے دو ہاتھ کر لیں، وہاں سے فارغ ہوں گے تو ان سے بھی نپٹ لیں گے، دو محاذ نہیں کھولنے چاہیے،
کمزور جسم کا مالک تھا حضرت ابو بکر، وہ جو نرم طبیعت کا تھا حضرت ابو بکر، وہ حضرت عمر کو کہتا ہے اخوار اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد نرم ہو گئے ہو، مجھے مشورہ دیتی ہو کہ یہ لشکر میں روانہ نہ کروں، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر آج وہ انکار کرے گا ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ اسامہ کا لشکر جانا ہے، اس میں اختلاف ہوا، صحابہ نے کہا ابھی اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کرو، ہم کمزور ہیں، 3 محاذ ہم نہیں کھول سکتے، جھوٹے مدعیان نبوت، زکوٰۃ کے منکر، اسامہ کا لشکر، 3 محاذ کھول رہے ہیں آپ، اسامہ کے لشکر کو رہنے دو۔ واہ ابو بکر، میں خدا دی قسم تیری جرت پہ حیران ہوں، تیری ہمت پہ حیران۔ لوگ ہم تو سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں وہ نرم دل آدمی۔ فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اس لشکر کو روک لوں؟ جو کام میرا نبی کر کے گیا ہے ابو بکر اس کو کر کے رہے، یہ لشکر میں نے روانہ کر۔ اس لشکر کا سالار کون ہے؟ اسامہ۔ عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ اس کی کمان میں کون ہے؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے بڑے جیے صحابہ، یہ 18 سال کا بچہ کمانڈر بدل دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا، ابو بکر اس اسامہ کو نہیں بدلا۔ اجماع ہوا صحابہ کا، اسامہ کے لشکر میں اختلاف ہوا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف فی الحال کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں، اختلاف ہوا، لیکن جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف تلوار اٹھانے میں کسی ایک صحابی نے اختلاف کیا؟ کہا کہ نہیں یہ لشکر فی الحال روانہ نہیں کرنا چاہیے، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ، انہوں نے مسلمہ کذاب سے کہا ہوگا آ اساں تین دعوت مناظرہ دینے، مناظرہ کریے، بولو، تھک گئے ہو تو پھر بولو۔ آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، بحث و تمہیز کرتے ہیں، تو دلائل دے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں گے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آپ مناظرہ کریں، ٹیبل ٹاک کریں، نہیں کیا صحابہ نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے بحث و تمہیز نہیں ہوگی، میدان جنگ میں ابو بکر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ لشکر کشی کہ مسلمہ کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ 1200 صحابہ شہید، کتنے؟ 1200 صحابہ کا اجماع ہوا کہ میرے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ در اسلام سے کیا ہے؟ خارج۔ کتنی دلیلیں میں نے دی؟ 3۔ چوتھی دلیل، اگرچہ کوئی ضرورت نہیں، جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے، حدیث سے ثابت ہو جائے، اس کے لیے قیاس کی کیا ضرورت ہو؟
عقل چلانے کی کیا ضرورت؟ لیکن چلو عقل کے معیار پہ تول لیتے ہیں، عقل کے معیار پہ تولتے ہیں یار. توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ جائیں گے. اگر نمازاں پڑھنیاں نے 5 تے جنوری دے مہینے چ بھی وضو کرنا تے جون دے مہینے چ رمضان آوے تو روزے رکھنے نے تے سال تو بعد مال دی زکات بھی دینی ہے. اگر یہ سارے کام کرنے نا تو مرزا جی تہاڈی کیڑی ضرورت ہے؟ آمنہ دا لال ٹھیک نہیں. عقل کے معیار پہ تولو نا. اگر سحری افطاری یہی ہے، حج کا طریقہ یہی ہے، نمازیں یہی ہے، اذان یہی ہے، تکبیر یہی ہے، عقل کے معیار پہ تولو. لے آؤ. عقل کے معیار پہ تولو. پھر مرزے کی کیا ضرورت؟ یا تے نمازاں کرو 2 تے سردیاں چ وضو کرو معاف تے روزے کرو جنوری دے. یہ سارے کام وہی کرنے نے تے تیرا کہ تیری کیڑی ضرورت ہے؟ پھر آمنہ دا لال ٹھیک نہیں. میں نے کتنی دلیلیں پیش کر دی؟ 4. اور دلائل شرع کے کتنے ہیں؟ 4. سب سے پہلے قرآن ہے، میں نے اس میں سے 3 آیتیں پیش کی. دوسرے نمبر پہ میرے نبی کا فرمان، میں نے ان پر 2-3 حدیثیں پیش کر. اس پر میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ، انہوں نے جو ختم نبوت کے عنوان پہ کتاب لکھی، اس میں انہوں نے 210 حدیثیں لکھی میرے آقا کی ختم نبوت. علماء دیوبند نے بڑی قربانیاں دی. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ، بڑا نام ہے. بہاولپور سے ایک لڑکی نے خط لکھا تھا کہ میں نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا ہے، میرا خامند مرزئی ہے، اور جج کہتا ہے اپنے عالم کو بلاؤ اور دلائل دو کہ مرزئی کافر ہیں، پھر میں تیرا نکاح توڑ دوں گا. اس لڑکی نے خط لکھا کہ میں آپ کو بلا رہی ہوں. دیوبند کا یہ سپوت دیوبند سے چلا تھا. بہاولپور آ کے اس نے اس لڑکی کا مقدمہ لڑا بھی، جیتا بھی. دلائل دیتا تھا تو جج بھی دنگ رہ جاتا تھا، جس میں مولانا انور شاہ کشمیری نے ان کا کفر ثابت کیا. علماء دیوبند نے بے لوث دین کی خدمت کی ہے. علماء کرام، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ علماء دیوبند انگریز سے تنخواہیں یا وظیفے لیتے تھے، اسے اپنے عقل کا علاج کروانا چاہیے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا. جو یہ کہتا ہے کہ علماء دیوبند حضرت نانوتوی انگریز سے وظیفے لیتے تھے، انگریز کو ہندوستان سے نکالنے میں سب سے بڑا کردار ہی علماء دیوبند کا ہے. یہ مالٹا کی جیل میں کون رہا تھا؟ حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی. 4 سال انگریز کے خلاف جنگ لڑی، فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. پھر اس کا بھی بلایا گیا عدالت میں، اور انگریز نے کہا مولانا مدنی جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بغاوت ہے، بغاوت. حضرت مدنی نے لٹھا بغل سے نکالا، میز پہ پھیلایا، فرمایا جناب جج سزا جانتا تھا، اسی لیے تو کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا. آج کوئی بندہ اٹھ کے کہتا علماء دیوبند انگریز کے وظیفہ خوار تھے، انگریز سے نعرہ
جنگ آزادی لڑنے والے کون تھے؟ جواب آیا، جنگ آزادی کس نے لڑی تھی؟ علماء دیوبند نے لڑی تھی۔ آپ بیٹھے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ شاہ جی آئیں گے تو میں میک چھوڑ دوں گا۔ شاہ صاحب تشریف لے آئیں، آپ بڑے سکون سے اطمینان سے